اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم طلباء کرام، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی کٹھن دور ہے اور انتہائی پرخطر دور ہے کہ ہر شخص قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے ہاتھوں میں لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بے علم شخص قرآن مجید فرقان حمید کو لیے اپنے مقصد کے حصول کے لیے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور دیگر امت کے اکابر علماء پر زبان دان دراز کرتا ہے۔ اسی تناظر میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی کئی سوال ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کا خود سے ترجمہ کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے، اور اگر وہ سمجھنا چاہے تو اس کے کیا برے نتائج ہوں گے؟ آپ اس کی رہنمائی فرمائیں۔ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ کیا ہر عام شخص قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ سکتا ہے، اور اگر وہ سمجھنا چاہے تو کیا برے نتائج نکل کے آتے۔ سب سے پہلے تمہیدی گفتگو آپ یہ سماعت کر لیں کہ اگر ہم پچھلے دور میں دیکھیں، یعنی کچھ سال ہم پیچھے جائیں، تو لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں تھا۔ لوگوں کا جو رجحان تھا عام عوام کا، وہ اس طرف تھا کہ وہ اپنے مسائل روزمرہ کے، پاکی، ناپاکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو ان کے روزمرہ کے معمولات ہیں، ان کو لے کر وہ بڑی محنت کرتے تھے، اس پر بڑی کوشش کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو محض ثواب کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ جو کیا ہمارے اکابر علماء نے، تو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرنے سے پہلے 21 علوم و فنون پر انہوں نے مہارت حاصل کی، جن میں تفسیر، حدیث، اصول حدیث، صرف و نحو، علم منطق، علم معنی، بیان و بدیع، علم فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم و فنون پر انہوں نے مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کو کیا۔ جو آیتیں متشابہات تھی ان پہ انہوں نے کلام نہ کیا، بس ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور جو آیتیں محکمات تھی ان کو بالتفصیل ان تمام فنون کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تفسیر بیان کی، ان کی وضاحت کی۔ لیکن کچھ احباب ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید انسان کی ہدایت کے لیے یہ ہر شخص قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اپنی جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر لے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ہر شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کو خود سے پڑھنا شروع کیا، اپنے ذہن کے مطابق چند لغت کی الفاظ اس نے سیکھ لیے، چند باتیں اس نے سیکھ لی، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا، اور طرح طرح کے فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہر شخص قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے ہاتھ میں لیے اپنی صداقت کی گواہی دیتا پھرتا ہے، لیکن حق پر وہی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں سمجھے اور اس کی تشریح بیان کرے۔ چند علوم کو سیکھ لینا یا عربی کے چند الفاظ کا پڑھ لینا، تو وہ شخص قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا۔ اگلا سوال کسی کا؟ حضرت، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفاسیر کے کل کتنے درجات ہیں اور ان کا حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے، آیت قرآنیہ 3 طرح کی ہوتی ہیں: مقطعات، متشابہات اور محکمات۔ اب سب سے پہلے ان کی تعریف جانتے ہیں، اس کے بعد ان کی جو مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں مقطعات۔ مقطعات وہ ہیں کہ جن کی معنی مرادی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ دوسری ہیں آیت متشابہات۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کا ظاہری معنی مرادی بنتا ہی نہیں، اگر کوئی شخص ان کا ظاہری معنی مراد لے تو یہ صریح کفر ہوگا۔ اور تیسری وہ آیات ہیں کہ جو آیات محکمات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم نازل ہوا ہے۔ آئیے اب ان کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا الف لام میم، ایک مقام پر آیا عین سین قاف، ایک مقام پر آیا نون۔ یہ وہ ساری آیتیں ہیں کہ ان کے معنی مرادی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری آیتیں آیت متشابہات۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت متشابہات بہت مقام پر آئی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ایک مقام پر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو یہ وہ آیت ہیں کہ ان کا اگر ظاہری معنی مرادی لیا جائے، جیسے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ محبوب آپ جس طرف اپنے رخ انور کو کریں اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ اسی طرف ہے، تو اس کا اگر ظاہری معنی مرادی لیا جائے تو یہ صریح کفر ہوگا۔ اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہاتھ کو ثابت کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی کو مجسم ماننا پڑے گا، کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی جس میں جسمانیت سے پاک ہے، تو
تو یہ صریح کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسری آیت ہے آیت محکمات۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ اس کے علاوہ تفسیر کے درجات کو اگر دیکھا جائے تو تفسیر کے جو ہیں وہ 4 درجے بنتے ہیں۔ سب سے پہلا تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جائے، جس طرح مفسرین کرام نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ ببعض، کہ قرآن کا بعض حصہ اپنے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری ہے تفسیر قرآن بالحدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سے زیادہ تو کوئی شخص قرآن کو نہیں جانتا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا، تو یہ تفسیر قرآن بالحدیث ہوا۔ اس کے علاوہ تفسیر قرآن بالاجماع، کہ جس مسئلے پر علماء کا اتفاق ہوا وہ تفسیر قرآن بالاجماع ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آتا ہے تفسیر قرآن باقوال مجتہدین، یعنی مجتہدین کرام کے جو اقوال ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کی گئی ہے۔ اب ان تمام 4 درجوں میں دیکھا جائے تو اس میں جو پہلا درجہ ہے، یعنی اللہ تبارک و قرآن کس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے سب سے جو پہلا مفسر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ تو جب مفسر خود اپنے کلام کی تفسیر کرے گا اور اس میں واضح بات ہو جائے گی تو دوسری طرف جانے کی جو ہے ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ حکم کے حوالے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث۔ یہ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ جب تم کھانا کھا چکو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس سے جو ہے وہ منتشر ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی شان رفعت عطا فرمائی، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی گوارا نہ کیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر یہ بات ناگوار گزرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا تناول کر چکو تو ان سے منتشر ہو جاؤ۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راعنا کہہ کر بلاتا تھا، اور اس کے جو معنی ہیں وہ غلط بنتے ہیں۔ وہ راعنا کا جو لفظ ہے وہ اس کو کھینچ کر راعینا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راعینا نہ کہو بلکہ کہو قولوا انظرنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ چند تفاسیر کے درجے تھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ان آیتوں کے تناظر میں کوئی شخص قرآن کی تفسیر کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے ان درجات کو دیکھے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی بات موجود ہے تو کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی مسئلہ ذکر نہیں تو پھر احادیث طیبہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کے بعد اجماع صحابہ اور اس کے بعد پھر اقوال مجتہدین کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ ایک عام انسان جب قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہے تو اسے کیا کیا دشواریاں پیش آتی ہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ایک کویشچن ہے کہ جب عام انسان ترجمہ کرنے بیٹھے تو اسے کیا دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ہم نے تو ساری برائیاں اور ساری چیزیں جان لی، لیکن اس کو دشواریاں کیا پیش آتی ہے؟ سب سے پہلے جان لیجیے کہ قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے لفظ ولی۔ اب لفظ ولی یہ دوست، مددگار، معبود، وارث، ان سب میں مشترک ہے، سب میں آتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے اولیاء، یہاں پہ اولیاء سے مراد اللہ کے دوست ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہونا، ہی وہ غمگین ہو گئے۔ تو یہاں پر ولی کا معنی کیا ہوا؟ دوست۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت مبارکہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہاں پر جو ولی کا معنی بیان کیا وہ معبود بیان کیا۔ اب یہ ولی کا معنی مشترک ہو گیا، یعنی دوست میں بھی پایا گیا، معبود میں بھی پایا گیا، مددگار میں بھی پایا گیا۔ اب کس وقت کیا معنی لینا ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ عام شخص اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے سے پہلے 21 علوم و فنون پر مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ تو جب تک ان علوم و فنون پر مہارت نہیں ہوگی تو کوئی بھی شخص اس کی جو ترجمہ کرے گا تو اس میں یقیناً وہ غلطیاں کرے گا۔ اور جیسے مجھ سے اور اس کی ایک مثال یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت متشابہات بھی ہیں جن کا ترجمہ اگر ظاہری ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی بالکل غلط ہے، جیسے مجھ سے ماقبل سید عبدالقادر نے بیان کیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اگر کوئی عام شخص کرے گا تو اس کے لیے بہت ساری دشواریاں پیش آئیں گی۔ کیونکہ عربی میں بہت سے لفظ معنی میں مشترک ہوتے ہیں، ان کے مشترک معنی ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنے کے لیے
جو میں نے ماقبل میں بیان کیا کہ 21 علوم و فنون ہے جس پر مہارت حاصل ہونی ضروری ہے. تو جب تک بندہ ان علوم و فنون پر مہارت حاصل نہ کرے تو وہ اس بات کا اہل نہیں ہو سکتا قرآن مجید فرقان حمید کے معنی کو بیان کر سکے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو بجائے کہ خود ساختہ اس کی تفسیر کریں، اس سے بہتر یہ مفسرین کرام نے جو تفسیریں کی ہم ان تفسیر کا مطالعہ کریں، اور بجائے اس سے کہ ہم خود تفسیر کر کے گمراہ ہو جائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہدایت پا جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مفسرین کرام کی تفسیر کو پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفسیروں کے نور سے منور فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.